آج میں آپ لوگوں سے جس نبی کی بات کروں گی وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوک تھا، اور قرآن مجید میں ان کا نام ادریس ہے، جنہیں قرآن میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبان کے مالک تھے۔ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہر زبان جانتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ اسی کی زبان میں ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جیسی قوم، جو قوم جس طرح کی زبان بولتی تھی، اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی زبان سے انہیں تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جنہوں نے بہت ساری ایجادات کی، یعنی کہ قلم کے ذریعے سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ سب سے پہلا لفظ قلم سے دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا۔ کپڑے سلائی کرنا حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ ناپ تول بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ثابت ہوا، اور اس کے علاوہ جو بہت بڑی چیز ایجاد کی ہے، جو کہ ہتھیار وغیرہ اور اسلحہ وغیرہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی ایجاد کیے تھے۔ یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جو کہ غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے، جو کہ غصے والے بھی بہت زیادہ تھے اور عقل مند بھی بہت زیادہ تھے، جو ایک نجومی بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارا نجومی علم بھی تھا۔ نبوت کا بہت سارے نبیوں کی پیشین گوئی بھی انہی کو معلوم تھی۔ وہ اپنی قوم کو نبیوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے جو کہ آنے والے تھے ان کے بعد۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت جنت میں ہر قسم کے بیج، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز کا لمبا عصا بھی، اور درختوں کے ساتھ طرح طرح کے بیج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارے گئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ بہت زیادہ ندامت اور پریشانی کے عالم میں تھے، اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان تمام بیجوں پر ہاتھ پھیرا، جو کہ بے فائدہ ہو گئے، اور جو بیج شیطان کے ہاتھ میں نہ آئے وہ فائدہ مند رہے۔ ان میں بہت سارے بیج ہیں جو کہ ہم گن نہیں سکتے۔ آپ کی پیدائش، حضرت ادریس علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ عراق یا مصر کے شہر میں ہوئی، لیکن کنفرم کسی کو بھی نہیں معلوم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوک ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان کا نام ادریس رکھا گیا، جو کہ قرآن پاک میں ہے۔ شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے ان کی نسبت ہے۔ قابیل کی اولاد، جو کہ کفر و شرک اور بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے، اس بے حیائی اور بتوں کی پوجا کو ختم کرنے کے لیے، آگ کی پرستش کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بہت اچھے انداز میں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، اور بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، اور ان کو ہم نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، جو کہ دوسرے نبیوں کو نہیں ملا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، اسماعیل اور ادریس کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی میں ثابت رہنے والے اور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے پاس فرشتے آ کر بیٹھتے تھے، جن کی صحبت کو فرشتے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بٹھایا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میں موت کا مزہ چکھ سکتا ہوں، یعنی کہ تم میری جان نکال سکتے ہو؟ تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکالی، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور دوزخ دیکھنے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے دوزخ دکھائی اور پھر جب جنت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت دکھائی تو وہ جنت سے نکلنے سے انکار کیا، کیونکہ کافی دیر تک وہ جنت کے معجزات دیکھتے رہے۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ وہ جب جنت میں گئے تو واپس نہیں آئے اور وہیں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو واپس بھیجنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس میں ہمیشہ رہنے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، تو اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے۔ اور کئی روایات میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی
خواہش ظاہر کی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بلایا۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر جب گئے تو انہیں حکم ہوا کہ ان کی جان چوتھے آسمان پر نکالی جائے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی جان نکالنے کے لیے چوتھے آسمان کی طرف آ ہی رہے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، تو وہاں پر انہیں ان کی جان نکالی گئی۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔